بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے رحیق المختوم کی تفسیر سٹارٹ کر دی تھی، میری پہلی قسط اس میں ہم نے بھیج دی ہے، اور اس میں ہم نے محل وقوع عرب کا دیکھا تھا کل، اور اس میں ہم نے عرب عاربہ اور عرب مستعربہ اور یہ چیزیں دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ کیا تھا، اور ہم پہنچے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے کہنے کے اوپر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حجاز لے گئی تھیں، اور وہاں پر انہوں نے ان کو وہاں پر بیت اللہ کے قریب ٹھہرا دیا تھا۔ تو وہیں سے ہم اپنا یہ دوبارہ شروع کرتے ہیں تفسیر کا حصہ، جو کہ ابھی میں دوبارہ اس کو لے کے چلتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات ماننی پڑی تھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز لے گئے تھے، وہاں ایک آبو گیا وادی میں بیت اللہ کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی، سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا، آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم اور نہ آدم ذات، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک توشہ دان میں کھجور، ایک مشکیزے میں پانی اور کچھ پانی کا مشکیزہ ان کے ساتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصہ تک کے لیے سامان رزق متاع حیات بن گیا۔ تفصیلات معلوم و معروف ہیں۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوا کرتی تھی۔ البتہ تاریخ ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے، جو یہ ہے: نمبر 1، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا، اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا: اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فدیے میں ایک ذبیحہ عطا فرما دیا تھا۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے۔ یعنی مجموعہ بائبل کی جو ان کی کتاب ہے، اس میں جو پیدائش مذکور ہوئی ہے، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے۔ یہ قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ رضی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔
آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو ان کو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ اسی دوسری شادی کے بعد ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی اور آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے، دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ نے اپنے بیٹے سے ایک اطاعت اور شعار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اس دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے حج کے لیے آواز لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے مزاز کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: نابت یا نبایوت، کیدار، ادابیل، بشام، مشمع، دوما، میشا، حدد، تیمہ، یتور، نفیس، کیدمان، اور ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن، مصر، شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب میں بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کی دب و تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور کیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنیٰ رہی۔ نبیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باجگاز بنا لیا۔ بطر امان کا دارالحکومت تھا، کسی کو ان کے مقابلے میں تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا، انہوں نے نبطیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس اور خزرج کتحانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کچی رہ گئی تھی وہی تھے۔ کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین انصاف غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسبت بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اسی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال معد کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ معد کے کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام ایاز، انمار، ربیہ اور مضر ہیں۔ ان میں سے مؤخر الذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انزا سے عبد القیس اور وائل بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی، قیس اعلان بن مضر، الیاس بن مضر۔ یہ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو ہوازن، بنو غطفان اور غطفان سے عبس اور زبیان، اشجع اور غنی بن اعصر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، حزیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔
یہ قبیلہ فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے اور مشہور قریش شاخوں کے نام یہ ہیں: جمع، سہم، عدی اور مخزم، تمیم، زہرہ، قصی بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، اسد بن عبد العزا، عبد المناف، یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے یعنی عبد الشمس، نوفل، مطلب، ہاشم، اور انہیں ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، اور پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں پیدا کیا۔ لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ پھر بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئے اور چنانچہ قبیلہ عبد القیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے۔ بنو حنیفہ بن سعد بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز ہجر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین تک، ساحل کاظمہ، خلیج اسود اور عراق اور ابلا اور حیت تک کے علاقے میں بود و باش اختیار کی۔ بنو تغلب جزیرہ فرایا میں اقامت گزین ہوئے، البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ بنو تمیم نے بادیہ بصرہ کو اپنا وطن بنایا۔ بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے اور ان کا مسکن وادی القرا سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا احرا بنو سلیم سے متصل 2 پہاڑوں تک منتہا ہوتا ہے۔ بنو ثقیف نے طائف کو وطن بنا لیا۔ بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے۔ ان کا مقصد مکہ، بصرہ، شاہراہ پر واقع تھا۔ بنو اسد تیمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے۔ ان کے اور تیمہ کے درمیان بنو تئی کا ایک خاندان آباد تھا۔ بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ بنو زیبان تیمہ کے قریب ہارن کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے تھے۔ ان میں سے قریشی خاندانوں کی بود و باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی۔ یہ لوگ پراگندہ تھے، ان کی کوئی شیرازہ بندی نہ تھی، تاہاں کہ قصی بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہرہ مند کیا۔ یہاں تک تو ہم نے آپ کو بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد ان کی جو اولاد تھی وہ کہاں تک آئی، وہ ہم قصی بن کلاب تک پہنچے ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہم اپنی اگلی قسط میں بیان کریں گے کہ عرب کی حکومتیں اور سرداریاں کون کون سی تھیں اور ان میں کس طریقے سے یہ لوگ چلے اور کیا کیا ہوا۔ انشاءاللہ میری اگلی قسط کے اندر انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا اور ہمارا الرحیق المختوم کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔